أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى الطيبين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد جاءك من العلم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم. ایک صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج جو عید کا دن ہے تو آج اگر کسی نے انعمت علیہم کے مصادیق کو سمجھنا ہو اور کونوا مع الصادقین کا معنی سمجھنا ہو تو وہ میدان مباہلہ میں آ جائے. خوشنودی آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج میدان مباہلہ میں وہ سچے آ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ نہیں فرمایا سچ کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ سچ کیا ہے. ہم آج تمہارے سامنے سچ کے نمونے پیش کرتے ہیں. آجو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آج اللہ نے فرمایا قل میرا حبیب ان سے کہو کہ علم آنے کے بعد یعنی علم 3 دن تک نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم پیغمبر کون جو 1,24,000 اپنے معاصر تمام تر انبیاء سے افضل بھی ہے، علم میں بھی افضل، کمالات میں بھی افضل. یعنی جس طرح انہوں نے دین پہنچایا پیغمبر نے ان سے زیادہ بڑھ کے دین کو پہنچایا. جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہو اسے تو پتہ ہے نا کیا دلیل دینی ہے، کہاں دینی ہے، علم کی بات کہاں کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. وہ مخاطبین کو بھی جانتا تھا، موضوع کو بھی جانتا تھا، دلائل کو بھی جانتا تھا. 3 دن تک خاتم المرسلین دلائل دیتے رہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس میں کسی کی شرک کی گنجائش نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری بابا زبدان صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو معاملہ کہاں پہ تھا؟ اللہ کی توحید کا معاملہ، خدا کی وحدانیت کا معاملہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر اور بھی مسائل ہیں. تو بار بار دلائل دیے، کہا اگر عیسیٰ میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے کہ اس کی والدہ ہے اور والد نہیں ہے تو آدم کا نہ تو باپ تھا نہ ماں تھی، تو اس کا احترام تو زیادہ ہوا، پس آدم کی فضیلت تو بڑھ گئی. وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کے آ جانے کے بعد، وحی کے بیان ہو جانے کے بعد، قرآن کے دلائل دینے کے بعد بھی اگر جب یہ منکر ہیں تمہاری بات کے تو یہاں تک روک کے میں کہوں گا اللہ یہ کہہ رہا ہے کتاب کافی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے، اب کتاب کے مجسم نمونے لے کر آؤ. صلوات اللہ
پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح ہدا وسفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ مجھے یہاں دو باتیں کہنے دیجئے۔ نمبر ایک، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ غالباً میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ ہر واقعے میں جب واقعے کے بعد کوئی بیان دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعے کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، یہ واقعہ کہاں ہوا، کیسا ہوا، عدت کیا ہے، شدت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، یہ سارے لہذا اس حدیث کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ حدیث پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج، اب بات زمینی نہیں ہے آسمانی، میں نے شب معراج عرش الہی کے رائٹ ہینڈ یہ لکھا ہوا دیکھا، اور عرش بھی نور کی آخری منزل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ اللہ نے نورانی مخلوقات خلق کی ہیں، آخری جو نورانی منزل ہے، آخری جو نورانی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ کتنا نورانی ہے وہ اللہ کا۔ خوشنودی آل محمد، بلند تر صلوات۔ بس اس نور مطلق کا نمائندہ، اس خالق نور کا نمائندہ، یا نور النور یا مدبر نور یا خالق النور، وہ جو نور کا خالق ہے اس کا نمائندہ، نور کا نمائندہ نور زمین سے گیا عالم نور کی جانب، اور نور کی آخری منزل پہ جا کے دیکھا عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کیا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ۔ گویا ہدایت بھی اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے اس کو کسی چراغ کی ہدایت آشکار نہ ہو، اگر چراغ موجود نہ ہو تو 3 دن تک قرآن تو پیش ہوتا رہا، دلائل تو قرآنی دیے جاتے رہے۔ گویا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حبیب اب دلائل سے بات گزر گئی، اب نمونے لے کر آؤ جو مجسم دلیل ہو۔ اور حسین کیا ہے؟ کشتی نجات۔ جی اچھا، پیغمبر کی حدیث معروف ہے، کیا حدیث ہے؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ عام کشتیوں کی طرح نہیں، نوح کی کشتی۔ عام کشتیوں میں اور نوح کی کشتی میں فرق ہے۔ عام کشتیوں کا ڈرائیور ہوتا ہے عام آدمی، نوح کی کشتی کا ڈرائیور کون ہے؟ صلوات بر محمد۔ اور عام کشتیاں بنانے والے لوگ یہ ہوتے ہیں عام، تو نوح کی کشتی تو نوح نے نہیں بنائی، حتیٰ نوح نے نہیں بنائی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے۔ بس نوح کی کشتی نوح نے نہیں بنائی، اللہ کی وحی نے بنائی۔ اور اب یہ کشتی بھی چلے گی کس سے؟ وحی کی مدد سے، ستاروں کی مدد سے نہیں، وحی کی مدد سے۔ یہ نوح کی کشتی ستاروں کی محتاج نہیں ہے،
اللہ کی وحی کی محتاج بے ہے. شک. بس اگر نبی نے یہ کشتی بنائی ہے تو اپنی منشا اپنی رضا کے مطابق نہیں بنائی. اللہ کہتا گیا نبی بناتا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا جبران سلوات، ورنہ پیغمبر کیا دیتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے. نہیں، کشتی نوح. بس اہل بیت اگر کشتی نوح کی مانند ہیں تو دیکھو نبی کا کام اپنی رضا، اپنی مشیت، اپنا ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ شامل ہے. بس اگر نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال مانند کشتی نوح ہے تو گویا وحی الہی کے حکم سے یہ کشتی بنی ہے. صلوات پر محمد. تو کشتی نوح کس نے بنائی؟ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. ایک اور نقطہ بھی ہے، جو کشتی سے پیچھے رہ گیا اس کی مرضی، جو کشتی سے آگے نکل گیا وہ بھی گیا، اور جو کشتی میں ادھر ادھر ہی رہا، باہر طواف کرتا رہا، اس نے کیا کیا؟ آیا وہ جو نوح کی کشتی میں آ گئے وہ بچ گئے یا جو باہر رہ گئے وہ بچ گئے؟ جو کشتی نوح میں آ گئے. اب جو باہر رہ گئے ان کا کیا ہے؟ اب خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ جو باہر رہ گئے ہیں یہ ظالم ہیں، ان سے آپ نے کلام بھی نہیں کرنا، ان سے آپ نے گفتگو ہی نہیں کرنی. بس جو کشتی میں آ گئے تعلق اس کے ساتھ ہے، جو کشتی سے باہر رہ گیا وہ جانے اور زمانے کے طوفان جانے. پر کشتی میں آنا ضروری ہے. انہم مغرقون، جو کشتی سے باہر رہ گئے وہ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے. بس جو اہل بیت کی کشتی میں آ گیا حیدری، بابا جبران سلوات، بلندتر صلوات. ماشاءاللہ زبردست توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. آج اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب ان سے کیا کہو؟ تعالوا، آجو. لیکن کیسے آؤ؟ ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. ہم اپنی خواتین لے کے آتے ہیں، اپنی خواتین لے آؤ. ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، جتنی جانیں ہیں ہم اپنی ساری جانیں لے آتے ہیں، تم اپنی ساری جانیں لے آؤ. تو اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کو فری ہینڈ دیا، جس کا بھی چاہو تم لے آؤ. اب ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو 3 دن تھے نبی تو جاتے رہے نا، نبی کا چہرے کی زیارت تو ہوتی رہی. روایات یہ کہتی ہیں کہ علی بھی ساتھ تھے، تو نبی اور علی تو پہلے جا رہے تھے. اب جو نبی نے آیت کے اعتبار سے انتخاب فرمایا وہ کیا تھا؟ ابناءنا، حسن اور حسین کا انتخاب کر لیا. نساءنا، اس کا مطلب ہے ساری کائنات میں نبی کے بیٹے ہوں گے، لیکن یہاں پہ انتخاب پیغمبر نے کس کا کیا؟ اللہ اکبر. حسن اور حسین کا کیا، اس لیے کہ دلیل کس کی بننا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
دلیل نہیں، لا الہ الا اللہ کی دلیل بننا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب زبانی دلیل نہیں بننی، سبحان اللہ، اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین والی بات نہیں ہے، بسم اللہ، اب برہان نہیں ہے، اب لا الہ الا اللہ کو دلیل سے ثابت نہیں کرنا، اب ایسے لانے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب پیغمبر اکرم نے جیسے اللہ نے وحی نازل فرمائی ویسے ہی اس کی تفسیر فرمائی، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس ہستی کا جس پہ قرآن نازل ہوا۔ آج نقشہ کچھ اور ہے، آج جو آ رہے ہیں پیغمبر اکرم ہیں، ہاتھ میں امام حسین ہیں اور انگلی پکڑے ہوئے حسن مجتبیٰ ہیں، پیچھے وہ ساری کائنات کی خواتین، ایک خاتون ہی کافی ہے، ساری کائنات کی خواتین میں وہ ایک ہی کافی ہے، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے ساری عالم کی خواتین میں 4 کو چن لیا۔ اچھی خواتین بہت تاریخ میں رہیں، ابھی بھی ہیں، اللہ نے کن کو چن لیا؟ 4 کو چن لیا۔ اس کا مطلب ہے ساری ایک طرف، یہ 4 اللہ اکبر، ان کا رتبہ بلند ہے۔ کون؟ جناب آسیہ بنت مزاحم، اور دوسری جناب مریم سلام اللہ علیہا، تیسری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ 3 وہ ہیں جنہوں نے وقت کے نبی کی نبوت کی گواہی بھی دی اور نبی کی مشکلات میں مدد بھی کی، اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہیں وہ تینوں ہیں، جناب آسیہ فرعونیت کے ماحول میں موسیٰ کی پرورش کرنا، یہ چھوٹا کردار نہیں ہے، یہاں چاروں طرف فرعونیت موجود ہو، ایسے ماحول میں موسیٰ کی کفالت کرنا، یہ عیسیٰ موسیٰ کی کفالت کرنا، سلام ہو آسیہ کے اوپر۔ اور اگلے مرحلے میں آ جائیں، جناب مسیح علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک معاملہ آ گیا، اتنی پریشانی ہو گئی کہ کسی نیک خاتون کو اگر کوئی یہ کہہ دے، یہ جملہ چھوٹا نہیں تھا، کہ تیرے ماں باپ، تیرا خاندان تو نیک نام ہی بہت ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ، یہ مر جانے کے لیے کافی تھا، لیکن سلام ہو مریم کی عصمت کے اوپر۔ اب کہا کہ اگر میری عصمت کی گواہی دیتے چاہتے ہو تو اب میں نہیں دوں گی، یہ میری گود میں موجود بچہ دے گا۔ اور کیسے اس کی پرورش کی، لہذا اسی طرح تیسرے مرحلے میں آ جائیں، خاتم المرسلین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، کا ساتھ کیسا دیا، کس انداز سے دیا، کس معرفت کی مالک تھی، بس اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم گھر تشریف لائے تو سب سے پہلی ہستی جس نے نبی اکرم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد کہا کہ یا محمد، آج چہرے پہ خاص نور دیکھ رہی ہوں، یعنی پیغمبر اکرم نے کچھ نہیں کہا، بی بی نے کہا اے محمد، آج آپ کے چہرے مبارک پر خاص نور دیکھ رہی ہوں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے،
یہ نور کسی اور نے نہیں دیکھا، خدیجہ نے یہ نور دیکھا ہے۔ بس سمجھو اس بات کو، اس نور کو سمجھنے کے لیے خاص بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ صلوات پر محمد اس نور کی حدیث قصہ میں سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ حسن مجتبیٰ نے۔ والدہ گرامی کو سلام کیا، کہا والدہ گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ نبوت کی نور کو محسوس کرنے کے لیے خاص نور کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ کہا کہ میں خاص نور دیکھ رہی ہوں تو مسکرائے ارشاد فرمایا یا خدیجہ ھذا نور النبوہ، یہ نور نبوت ہے۔ اور جو روایت میری نظر سے گزری، کہا یا رسول اللہ میں تو کب سے منتظر تھی۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ 3 خواتین ہیں جنہوں نے اولو العزم انبیاء، معمولی انبیاء نہیں، اولو العزم انبیاء، 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول افضل ہیں۔ 313 رسولوں میں 5 اولو العزم انبیاء۔ اولو العزم انبیاء کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ان 4 کا انتخاب کر دیا۔ اور چوتھی کون ہے؟ جس نے نبی کی نبوت کا بھی ساتھ دیا، جس نے علی کی ولایت کے لیے بھی قربانی دی۔ پیغمبر نے تفسیر فرمائی آیہ مبارکہ کی، ایک صلوات پڑھیں گے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں گے۔ تو نبی اکرم نے تفسیر فرمائی اس آیہ مبارکہ کی۔ تو اپنا پہلے ہے، اللہ کے نبی نے 2 بیٹوں کا انتخاب کیا۔ ایک، اب میں یہ جو 3 ہیں جو آگے ہیں، اب یہ 3 کس طرح جا رہے ہیں؟ یہ سارا منظر کیا ہے؟ آج یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، آج جو میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، زمینی رشتے یہاں پہ نہیں چاہیے۔ آج محمد بن عبداللہ نہیں جا رہے، آج وہ جا رہا ہے کہ جس کے سینے میں وہ قرآن ہے، جو قرآن کہاں موجود ہے؟ حقیقت میں یہ قرآن کہاں پر موجود ہے؟ اللہ کے قرب میں موجود ہے، اللہ کے قرب میں موجود ہے۔ یہ لفظوں والا قرآن نہیں، وہ حقیقت والا قرآن ہے۔ یہ سارے کا البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لفظوں سے لے کر اس حقیقت تک یہ وہی قرآن ہے۔ بس آج محمد بن عبداللہ نہیں جا رہے، آج میدان مباہلہ میں قرآن مجسم جا رہا ہے۔ بلندتر صلوات۔ آج نور خدا جا رہا ہے میدان مباہلہ کے اندر، آج نور اول جا رہا ہے میدان مباہلہ میں۔ اور جو گود میں ہے وہ کون جا رہا ہے؟ وہ چراغ ہدایت جا رہا ہے، وہ قرآن کا چراغ جا رہا ہے۔ اور جو 7 انگلی جس نے پکڑی ہوئی ہے وہ معمولی انسان نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر کائنات کی ساری عقل انسانی شکل میں کسی نے دیکھنا ہو تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ۔ آج عقل مجسم چل رہی ہے،
نور مجسم کے ہمراہ. پیچھے کون ہے؟ پیچھے ہے نساء العالمین کی سردار جا رہی ہے. میں ایک مجتہد کا، ایک بڑے بزرگ کا جملہ یہاں پہ کہوں گا. آگے نبوت تھی، بلکہ ساتھ ساتھ امامت تھی، اور پیچھے بھی امامت تھی. درمیان میں کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد نہیں ہے، وہ ہے جو اس کائنات میں عصمت کی کام ہے. آج معمولی ہستی نہیں جا رہی، آج وہ جا رہی ہے. آیت اللہ غالباً وحید ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ترتیب بتائی، اس ترتیب کے مطابق اللہ کے نبی نے یہ تفسیر کی. اب فاطمہ وسط میں ہے، گویا بے الفاظ دیگر نبوت و امامت کے درمیان برزخ کی کیفیت فاطمہ اجازت. بواد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گویا ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا ادھر بھی مربوط ہے، ادھر بھی مربوط ہے. حقیقت کیا یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. دنیا کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ. صلوات پر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک خدیری سا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عاجل فرجا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بسم اللہ. گویا فاطمہ بنت محمد آج یہ رشتے بنیاد نہیں ہیں. آج جو آگے ہستی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان فرما دیا. ذات محمد کو اگر پہچاننا ہے تو ان دنیاوی پیرامیٹرز کے ساتھ نہیں، قرآنی پیرامیٹر کے ساتھ، سبحان اللہ. خدائی پیرامیٹر کے ساتھ، وحی کے پیرامیٹر کے ساتھ. اور وہ پیرامیٹر کیا ہے؟ وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے سوائے رسول کے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذات گرامی پیغمبر کا وجود اطہر سوائے نبوت و رسالت کے کچھ اور نہیں ہے. لہذا آج رشتے نہیں، آج اس لیے کہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. بسم اللہ. اور اگر آج مباہلہ کی دعوت نہ ہوتی تو بہت امکان تھا کہ نصارہ نجران واپس جاتے اور ساری تاریخ کا نقشہ بدل جاتا. نصارہ نجران یہ کہتے جا کے ہم نے بڑے دلائل وہاں پہ رد و بدل ہوئے، لیکن محمد ہمیں قائل نہیں کر سکے. اللہ نے اعلان کیا آج یہ قائل ہو کر جائیں گے. آج اگر دلائل سے بات نہیں بنی تو ان کو دعوت دے دو، آ جاؤ میدان مباہلہ کے اندر. لہذا آج جانے کا انداز کچھ اور ہے. اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تو اس نقشے کے ساتھ اب پیچھے کیا تھا؟ قرآن کی تفسیر کے مطابق انفسنا وانفسکم. پیغمبر نے اس ساری کائناتوں میں، اس ساری کائنات کے اندر جتنی جانیں تھیں ایک جان پہ نظر گئی، اور وہ کون سی جان تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لے، وہ جان کا انتخاب کیا. گویا یہ اعلان تھا اس کی جان اور میری جان ایک ایک. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آج گئے پیغمبر میدان مباہلہ میں، پہنچ گئے میدان مباہلہ میں. وہ جو عیسائیوں کا بڑا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ کون آئے، پتہ کرو. وہ سمجھدار آدمی تھا کہ یہ اگر بد دعا ہوتی تو ظاہر ہے کیا ہوتا، عذاب نازل ہوتا، مشکل آتی نا، پریشانیاں ہوتی، اللہ جانے عذاب کیسے آتا. تو دیکھو اگر محمد اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آئے ہیں، تو ہم بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ لشکر وہی لے کے آتا ہے جس کو اپنی سچائی پہ یقین نہ ہو، لشکر پر بھروسہ ہو. اور خاندان کو مصیبت میں وہی ڈالتا ہے جو اللہ کی نظر میں سچا ہو. صلوات پر محمد وعلی ماشاء اللہ. ایک جملہ کہہ کے آگے گزروں گا. کربلا میں حسین نے بھی یہی کام کیا، اس لیے کہ حسین سچا ہے. سبحان اللہ. بے شک حسین سچائی کا نمائندہ ہے. آج مباہلہ میں پیغمبر بھی سچا ہے، وہ سچائی کی نمائندگی کرنے بے شک. سبحان اللہ. کی. تو جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، آج یہی سچے آ رہے ہیں مباہلہ کے اندر. آ گئے میدان مباہلہ میں، پہنچ گئے. کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ. واپس گئے تو کہا آج محمد اپنے لوگوں کو نہ لے کر آئے، اپنی فیملی کو لے کر آئے. اور فیملی میں بھی یہ گنے چنے 2 بچے ہیں، ایک خاتون ہیں، باقی 2 تو ہم روزانہ ملتے ہیں. یہ روزانہ ان سے گپ شپ ہوتی ہے. محمد ہیں، علی ہیں، تو صلوات پر. اچھا اتنی عربی تو ان کو بھی آتی تھی. انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ محمد اپنے بیٹوں کو لائے ہیں یا علی کے بیٹوں کو. انہیں بھی سمجھ میں آ گئی کہ محمد اپنے بیٹوں کو لے کر آئے ہیں، تو اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہے. زمینی رشتے تو عام انسان بناتا ہے نا، شادی ہوئی تو رشتے بن گئے، ہم انسان بناتے ہیں. اور الہی رشتے اللہ بناتا ہے، زمینی رشتے انسان بناتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے لیے زمینی رشتے بھی اللہ بناتا ہے. تو لے آئے بیٹوں کو. اب پہنچ گئے میدان مباہلہ میں. اب جب یہ بات ہو گئی تو عیسائیوں کا بڑا بھی آیا اور باقی اس کے اور بھی دوست احباب جو ہے وہ پہنچ گئے. اب قرآن لفظ جو تاریخ کے ہیں وہ یہ ہیں. اس نے دیکھا جب ان کو تو 2 کو تو روز دیکھتا تھا. ہاں ایک نقطہ اور میں عرض کروں، 2 کو تو روز دیکھتا تھا، آج 5 کو اکٹھے دیکھا. جب 5 کو اکٹھے دیکھا تو مجھے یوں ہی لگا جیسے جب چادر کے نیچے آئے تھے تو جبرائیل بھی پہچان نہ سکے. یا رسول اللہ، یا اللہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک کو تو دیکھ بھی نہ سکے اس لیے کہ وہ چادر میں تھی. لیکن جب یہ اکٹھے ہو کے گئے تو اتنا نور تھا کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ 5 ہیں یا 1 ہے.
جب یہ نورانیت نظر آئی تو اس بڑے نے کہا انی آج میں دیکھ رہا ہوں کیا وجوہن ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. فلا تباہلوا فتہلکوا، آج مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی گویا بالفاظ دیگر آج جب یہ 5 اکٹھے ہو کر لا الہ الا اللہ کی دلیل بن کر گئے تو آج لا الہ الا اللہ کا معنی یہی تھا کہ آج پہاڑ نہیں کائنات کو کہتے تو یہ کائنات اپنے محور میں باقی رہے. آج یہ دلیل بن گئے کس کی؟ لا الہ الا اللہ. بس آج کون سا دن ہے؟ لا الہ الا اللہ کا دن ہے، اس لیے عید کا دن ہے. آج اعلان ہو گیا کہ نفس رسول کون ہے، لہذا عید کا دن ہے. آج فاطمہ نظر نہیں آتی تھی لیکن کائنات میں عصمت کا اعلان ہو گیا، اس لیے آج عید کا دن ہے. آج اس نور کے چمکنے کا دن ہے کہ قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا کہ ان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں کشتی والی بات تھوڑی سی اور کر لوں، آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. دیکھیں کشتی پہ سفر کیا کرتے ہیں تاکہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جائے منزل تک. جی کشتی میں، جہاز میں اسی نیت سے لوگ جاتے ہیں کہ یہ کشتی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی. اب راستے میں ممکن ہے سمندر میں طوفان آ جائے، راستے میں ممکن ہے ویل مچھلیاں آ جائیں درمیان میں، راستے میں ممکن ہے کوئی ڈاکوؤں کا آ جائے، تو جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ کشتی چلانے والے پہ اطمینان ہوتا ہے اور کشتی پر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کشتی ماشاءاللہ طاقتور ہے، سیف ہے، یہ منزل تک لے جائے گی. یہ اطمینان ہو تو لوگ کشتی میں بیٹھے ہی نہیں. اب پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. اس کا مطلب ہے یہ منزل تک لے جائے گی. جی اب پیغمبر کو یہ بھی یقین ہے جب یہ منزل تک لے جائے گی تو اس کا مطلب ہے راستے میں جتنے طوفان آئیں اس کشتی کو ڈبو نہیں سکتے. راستے میں جتنی مشکلات آئیں اس کشتی کو کوئی ڈبونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر سے کنیکشن وہاں تک طاقتور ہے. نارملی تو یہی ہوتا ہے نا، آواز نہیں آ رہی، ہیلو آواز نہیں آ رہی، یا یہاں کا کنیکشن خراب ہے، یا ممکن ہے ادھر سیٹلائٹ میں کوئی پرابلم ہو. لیکن اس کشتی کا نہ یہاں کا کنیکشن خراب ہے نہ وہاں کا. صلوات پر محمد. اس لیے کہ کنیکشن وہی الہی کا ہے اور ادھر چلانے والا کون ہے؟ حسین ابن علی. صلوات پر محمد. تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں طوفانوں سے تمہیں یہ نکال کر لے جائے گی. کہاں تک لے جائے گی؟ وہ وہاں تک، وہ جو آخری منزل ہے وہ کون سی ہے؟ ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. جی تو جس گھر میں جانا ہو گھر والوں سے اچھے تعلقات ہوں گے تو دروازہ کھول دیں. اچھا گھر جانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو جا کے بیل دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پھر آپ کو ملا، دیکھا، چہرہ پہچانا ہوا ہے، آپ کو لا کے بٹھا دیا، مثلا جو ہے وہ
کہاں پہ؟ ڈرائنگ روم میں. ٹھیک ہے جی، وہاں آپ کی خدمت کی بہرحال. اچھا کچھ مہمان اور بھی ہوتے ہیں اور طرح کے، وہ کیا کہتے ہیں، دستک دی اور یا اللہ کر کے اندر چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے سارے والے اس کو جانتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ السلمان منا علی البیت، صلوات پر محمد تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. تو جنت بھی کس کی ہے؟ یا فاطمہ زہرا کی ہے یا اس کے بچوں کی ہے؟ صلوات پر محمد لہذا نبوت کو سمجھنا ہے تو آ جاؤ در فاطمہ پر. اگر امامت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو آ جاؤ در زہرا کے اوپر. فاطمہ زہرا وہ ایک درمیانی حیثیت کی حامل ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا الکوثر. بس آخری بات عرض کروں گا. اچھا یہاں تو مفسرین کہتے ہیں نا کوثر کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہاں حوض کوثر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ مومنین بیٹھے ہیں انشاءاللہ بہشت میں جائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. تو ایک مرحلہ ہے، ایک مومن نے فرض کیا بڑی یہاں محنت کی، نمازیں پڑھی، حج کیا، چیریٹی کے کام بڑے کیے، فرض کریں اور نیک کام کیے، مجلسیں بھی کیں ہیں جی، عید کے پروگراموں میں بھی شرکت کی، مسجد کو بھی چندہ دیا، تو یہ سارے کام کیے. اب وہاں جائیں گے تو روک لیں گے. کہاں پہ؟ حوض کوثر پہ روک لیں گے. کہیں کہ جام کوثر پی کے جاؤ. اس کا مطلب ہے ایک مرحلہ اور رہ جائے گا تو کوثر کا جام پیئیں گے. اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کے لیے کوثر کا جام پینا ضروری ہے، ورنہ اہلیت نہیں ہوگی. تو یہ کوثر کا جام کیا ہے؟ یہ کوثر کا جام کیا ہے؟ یہاں آپ نے تو پہچان لیا کہ جہاں کوثر ہو اللہ کیسے تعارف کرواتا ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوں گے. تو جب وہاں بھی ساتھ ہوں گے تو تعارف آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. وہاں بھی تعارف کیا ہوگا؟ ہم فاطمہ تو بالہا بنوہا، فاطمہ ہوں گی. اس کا مطلب ہے حوض کوثر پر ذات زہرا موجود ہوں گی. اب کس کے گھر جانا ہے؟ کس کے گھر جانا ہے؟ کوثر کے گھر جانا ہے. اب گھر کس کا ہے؟ کوثر کا گھر ہے. جام کوثر کا معنی یہ جام نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ پیئیں گے، یہ جام نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ولایت کا جام. خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات. لہذا جس گھر میں جانا ہے وہ کوثر کا گھر ہے، وہ کوثر کے بچوں کا گھر ہے جی. تو یہاں سے لے کر وہاں تک یہ کشتی تمہیں نجات تمہاری دلا دے گی. یہ کشتی وہاں تک جائے گی آخری منزل تک. اور اس منزل میں ایک واقعہ میں بیان کر کے بات کو یہیں پہ سمیٹوں گا. کہتے ہیں کہ اہل بہشت دیکھیں گے کہ روشنی آئی ہے بڑی شدید، ایسے لگتا ہے جیسے سورج ہے. تو قرآن میں ہے، عرض کریں گے یا اللہ پروردگار، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ روشنی انشاءاللہ ہم اپنی یہاں سے لے کر جائیں گے. ہاں یہ چراغ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ وہاں پہ روشن ہوں گے. تو یا اللہ یہ سورج تو تھا نہیں، تو یہ کیسے ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی یہ سورج نہیں ہے،
یہ سورج نہیں ہے. اس وقت بہشت میں فلاں جگہ پر علی و بطول بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. علی و زہرا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک مرحلے پہ یہ دونوں مسکرائے ہیں. ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے یہ وہ ہے. سبحان اللہ. آواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا اللہ پروردگارہ ہماری اس بندگی اور ہماری عبادت کو اپنی اطاعت میں شمار فرما. اہل بیت علیہ السلام کے عشق سے ہماری دنیا و آخرت کو منور فرما. یا اللہ پروردگارہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میرا اللہ ہمیں دین کی معرفت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما. اس کے جو مستقبل کے پروگرام ہیں انشاءاللہ سب مومنین کو بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. تمام تر مرحومین شہداء اسلام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرا اللہ اہل بیت علیہ السلام کا عشق ہمیں عطا فرما. ہماری نسلوں کو ہم سب کا دنیا و آخرت کے اہل بیت علیہ السلام کے عشق و اطاعت اور معرفت سے انشاءاللہ منور فرما. یا اللہ ہمارے آقا اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بنبینا وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پر محمد و آل اللہ